قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. اس کا مقام نزول یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں. البتہ پہلے قول کے بارے میں علماء فرماتے زیادہ صحیح ہے, یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. فلق کے کئی معنی ہیں. یہاں اس سے مراد صبح ہے, چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کے کمبائن فضائل احادیث میں بیان ہوئے. میں 1 یا 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی. وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یعنی یہ دونوں صورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا, میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے. انہوں نے عرض کی صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یاد رہے کہ جادو حق ہے, جادو ہو سکتا ہے, کرنے والے غلط ہیں, مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں, کیونکہ اس کا شان نزول ہی یہ ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا, البتہ نبی پاک کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا. چند دنوں کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی. پیارے آقا کے منہ مبارک بھی تھے جو آقا کی کنگھی مبارک میں رہ چکے تھے, اور اسی طرح نبی پاک کی کنگھی کے چند دندانے بھی اس میں تھے. ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی. یعنی اس زمانے میں بھی جادو ہوتا تھا, اور نبی پاک پر معاذ اللہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سب سامان جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی. 11 آیتیں اس میں, آپ ذرا غور سے سمجھیے گا. سورہ فلق میں 5, سورہ ناس میں 6, یہ 11 آل ٹوگیدر آیتیں نازل ہوئیں, اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے میرے آقا گرہیں کھلتی گئیں, اور جب سب گرہیں کھل گئیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تندرست ہو گئے. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے وقت, رات کو سوتے وقت اول آخر درود پاک پڑھے, سورہ فلق اور سورہ ناس